لامیا نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ دنیا کی نظروں میں مجھے پہلے ہی دفنا چکے ہیں، اسی لیے میرے اس فارم ہاؤس میں دفن ہونے پر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بختیار مسکرایا، پھر بولا، بہت خوب، تم واقعی کوئی معمولی لڑکی نہیں ہو، میری سوچ پڑھنے والی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی پہلی لڑکی دیکھی ہے۔ چلو مان لیا، تم نے بالکل ٹھیک سوچا ہے۔ اگر میں ایسا کروں تو تم کیا کرو گی؟ لامیا نے کہا، میں زندہ رہوں گی تو اپنے بچوں کے ساتھ، ورنہ ہم تینوں مریں گے۔ لیکن میں اپنے بچوں کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں، جیسا کہ ہر ماں دیکھنا چاہتی ہے، اسی لیے میں یہاں رہنے کو تیار ہوں۔ بختیار نے حیرت سے پوچھا، تو رہو، یہی رہو، پھر پریشانی کیا ہے؟ تم نے خود ہی واپس امریکہ جانے کی رٹ لگا رکھی ہے۔ لامیا مسکرائی، لیکن اگر وہی ہوا جو میں نے سوچا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک خط پولیس کے نام اور ایک خط اپنی ایمبیسی کے نام لکھ کر رکھ دیا ہے، جو میری موت کے بعد خود بخود دونوں جگہ پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد انجام آپ جانتے ہیں۔ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں، بختیار نے کہکا لگایا۔ تمہارا خط تو کیا، تمہاری سوچ بھی اس قید سے باہر نہیں جا سکتی۔ آپ کی مرضی، بھروسہ کریں یا نہ کریں، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ باہر پیرے پر بیٹھے لوگوں میں سے سب ایماندار یا بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ انہیں خریدنے کے لیے میری ایک ہیرے کی انگوٹھی ہی کافی ہے، لامیا نے بڑے اطمینان سے تنزن کہا۔ بختیار کی تیوری پر بل پڑ گہرے ہو گئے تھے۔ تاجور گھبرا کر آگے بڑھے، بختیار صاحب، وعدہ کر لیجئے نا، میں اپنے بچوں کی دوسری بار جدائی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ بختیار نے ایک گہری نظر لامیا پر ڈالی، پھر ہاتھ جوڑے سامنے کھڑی تاجور کو دیکھا۔ جانے اسے تاجور کی زندگی بھر کی خدمت کا لحاظ تھا یا پھر لامیا کا پراعتماد چہرہ، جس نے بختیار کو لامیا سے وعدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کروں گا کہ تم اپنے بچوں کے ہمراہ ہمارے ساتھ رہو زندہ، لیکن تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوں، لامیا نے یقین دلایا۔ بختیار بولا، تم خود اور بچوں کو نقصان پہنچانے کی کبھی کوشش نہیں کرو گی۔ دوسرے، تمہیں میرے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگی، جیسی میں چاہوں گا۔ بچوں کی تربیت ویسی ہی ہوگی۔ تم نے اپنی مرضی سے انہیں میرے اصولوں کے برعکس تربیت کرنے کی کوشش کی تو میں اپنے وعدے کا پابند نہیں رہوں گا۔ مجھے منظور ہے، لامیا نے یقین دلایا۔ تاجور نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ اب تم اپنے لکھے خط واپس لو، احمق لڑکی۔ بختیار کو ایک لڑکی کے آگے ہتھیار ڈالنے میں اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں بابا جان، وہ خط میری اور میرے بچوں کی زندگی کی ضمانت ہے، لیکن آپ میرا بھروسہ کریں، وہ محفوظ ہے، اور جب تک آپ اپنے وعدے پر قائم ہیں وہ محفوظ ہی رہیں گے، یہاں تک کہ ہمارے بچے اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہو جائیں، لامیا نے مختار ہی کے لہجے میں جواب دیا۔ بختیار تل ملا کر رہ گیا۔ اس نے کہا، تاجور اٹھو، اب چلو، ہماری اور لامیا کی ڈیل طے ہے، اور یہ اٹل ہے، بختیار کے ہر وعدے کی طرح۔ تاجور نے اٹھ کر لامیا کو پیار کیا، اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ لامیا نے مسکرا کر سر ہلایا تو تاجور کو عالمگیر کی یاد آ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر عالمگیر نے کیا غلط کیا تھا۔ لامیا واقعی ایک اچھی، بہادر اور سمجھدار لڑکی تھی، اور اگر عالمگیر کو اس کی پاکیزگی پر بھروسہ تھا تو انہیں بھی ہونا چاہیے تھا۔ تاجور تاجور کہاں رہ گئی، جلدی آؤ، باہر سے، بختیار نے چلا کر کہا۔ تاجور نے پرتحسین نظروں سے مسکرا کر لامیا کو دیکھتے ہوئے کہا، بختیار صاحب کو شاید زندگی میں پہلی بار اپنی ٹکر کا کوئی ملا ہے، عالمگیر کی پسند واقعی لاجواب ہے۔ لامیا مسکرا دی۔ تاجور لامیا کو دعائیں دیتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ بابر اور قدیر شکاری کتوں کی طرح لامیا کی خوشبو سونگتے پھر رہے تھے، لیکن بختیار کی حفاظتی انتظامات کے آگے خود کو بے بس پاتے۔ اور تو اور بابر کے دونوں مخبر ملازم بھی بختیار نے پکڑ لیے تھے اور انہیں ناکردہ گناہوں کے الزام میں جیل کروا دی تھی۔ لامیا تاجور کی لائی کتاب پڑھ رہی تھی۔ برابر کی بستر پر ڈاکٹر اور نیچے قالین پر سکینہ سوئی ہوئی تھی۔ لامیا کو پیٹ میں درد محسوس ہوا، جسے اس نے معمول کی بے چینی سمجھ کر نظر انداز کر دیا، اور پھر سے کتاب پڑھنے لگی، لیکن اسے لگا کہ درد برابر وقفے سے بار بار اٹھ رہا ہے، تو وہ گھبرا گئی اور کتاب بند کر کے ڈاکٹر کو جگایا۔ سکینہ بھی اٹھ بیٹھی تھی۔
سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی لامیا کے پہلے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ شدید تکلیف میں بھی مسکرا دی، لیکن دوسرے ہی لمحے اٹھنے والے در سے کرا کر رہ گئی۔ بیٹی ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ چند منٹ اسی تکلیف میں گزرے۔ ابھی لامیا کی بیٹی نے رونا بند نہیں کیا تھا کہ دوسرے بچے کے رونے کی آواز بھی بیٹی کے رونے میں شامل ہو گئی۔ بیٹا ہے، لامیا نے ڈاکٹر کو کہتے سنا۔ لامیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دکھ اور خوشی کے آنسو جو دیکھنے میں ایک سے ہی تھے۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے نومولود لامیا کے دائیں اور بائیں جانب لٹا دیے۔ لامیا نے دونوں بچوں کے ماتھے باری بار چومے۔ دل ہی دل میں اپنے بچوں کی زندگی اور صحت کے لیے دعا مانگی اور نکاح سے آنکھیں بند کر لیں۔ سکینہ کے جگانے پر لامیا نے آنکھیں کھولیں تو برابر پنگوڑے میں سوئے ہوئے بچوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ لامیا کو ایک لمحے کو بہت عجیب لگا کہ اب وہ ماں بن چکی تھی اور یہ احساس اسے ایک انجانی سی خوشی دے رہا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ عالمگیر کو یاد کر کے اداس ہو گئی۔ سکینہ نے سامنے رکھے ناشتے کی طرف اشارہ کیا تو لامیا اٹھ بیٹھی۔ اتنے میں ڈاکٹر بھی کمرے میں آ گئی اور شاید وہ پہلی بار لامیا کو دیکھ کر مسکرائی۔ بہت پیارے بچے ہیں اور صحت مند بھی، لیکن تمہارا بیٹا کچھ؟ لامیا نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ ڈاکٹر لامیا کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، وہ صحت مند ہے، لیکن تمہاری بیٹی زیادہ تندرست اور ہوشیار ہے۔ ڈاکٹر کی اس بات پر دونوں ہنس دی۔ لامیا نے ناشتہ شروع کیا تو ڈاکٹر بچوں کے پاس کھڑے ہو کر ان سے باتیں کرنے لگی۔ لامیا سوچ رہی تھی کہ وہ بچے ڈاکٹر کے کچھ نہیں لگتے، اس کے باوجود یہ معصوم بچے ڈاکٹر کے ہمیشہ سے بجھے ہوئے چہرے پر رونق لے آئے تھے۔ اچانک ہی لامیا کو خیال آیا کہ اب یہ ڈاکٹر یہاں سے چلی جائے گی اور شاید وہ دوبارہ کبھی نہ مل سکے۔ لامیا دودھ کا گلاس تھامے سوچتی رہی۔ ڈاکٹر کمرے سے جانے لگی تو لامیا نے اسے پکارا اور اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ ڈاکٹر، شاید اب ہمارے بچھڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں شاید، ڈاکٹر نے جواب دیا اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر اداسی اور مایوسی کے بادل چھا گئے۔ لامیا کو حیرت ہوئی کہ آزادی پانے کے خیال سے کوئی اداس کیوں کر ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت لامیا کو ڈاکٹر سے زیادہ اپنی فکر تھی کہ آنے والا وقت اور بختیار اس کے لیے نہ جانے کون سی نئی مشکلات کھڑی کرنے والے تھے۔ لامیا نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو اور اتنے مہینوں سے تم اپنے گھر نہیں جا سکی ہو۔ تم اپنی فیملی کو اتنے عرصے غائب رہنے کی کیا وجہ بتاؤ گی؟ ڈاکٹر کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ پھر وہ رک رک کر بولی، لامیا کیا میں واپس اپنے گھر جا سکوں گی؟ لامیا سے کوئی جواب نہ پڑا تو ڈاکٹر نے جذبات سے آری لہجے میں کہا، تم چند دنوں میں مجھے بھول جاؤ گی اور یہی بہتر بھی ہوگا۔ لامیا چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، میں سمجھ گئی کہ تمہیں کیا خدشہ لاحق ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ بختیار بابا تمہیں مزید پریشان کریں گے۔ آخر کو تم نے میری اور ان کے پوتے پوتی کی اتنی خدمت کی ہے، اور رہا میرے بھولنے کا سوال تو میں تمہیں اور تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، اور میرے بچے بھی تمہارے احسان مند رہیں گے۔ ڈاکٹر نے دھیمے سے کہا، شکریہ، کاش میں ایک بار اپنے بچے کو دیکھ سکوں۔ لامیا نے ڈاکٹر کی بات پر غور نہیں کیا اور اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی بولی، ڈاکٹر، جہاں اتنے احسان کیے ہیں، ایک آخری احسان اور کر دو اور اس کے بدلے میں جو چاہو گی میں تمہیں دے دوں گی، بولو کرو گی؟ ڈاکٹر نے حیرت سے لامیا کو دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ لامیا نے چند لمحے توقف کے بعد کہنا شروع کیا، اتنا تو تم سمجھ ہی گئی ہو کہ میں یہاں بختیار بابا کی قید میں ہوں، اور تم یہ بھی سمجھتی ہی ہوگی کہ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ امریکہ جانا چاہتی ہوں۔ میں اور میرے بچے یہاں محفوظ نہیں ہیں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ ڈاکٹر نے ہکلاتے ہوئے کہا اور کھڑی ہونے لگی۔ لامیا نے اسے ہاتھ پکڑ کر پھر سے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولی، تم کر سکتی ہو، اس لیے تم سے مدد مانگ رہی ہوں۔ میں بے گناہ ہوں، اور اگر کسی جرم میں قید کاٹ رہی ہوں وہ شادی کرنا ہے۔ تم کو صرف ایمبیسی میں جا کر اطلاع کرنی ہے کہ لامیا کو بختیار نے قید کر رکھا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ کیا میرے لیے اتنا بھی نہیں کرو گی؟ میں بڑے لوگوں کے معاملوں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ جو ایک ہلکی سی امید میں نے اپنی زندہ بخش دیے جانے کی باندھ رکھی ہے، میں اسے توڑ نہیں سکتی۔ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ اگر ایمبیسی والوں نے مجھے گرفتار کر لیا تو نہیں، میں یہ رسک نہیں لے سکتی۔ ڈاکٹر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔
لامیا نے محسوس کیا کہ وہ ڈاکٹر کو اس کام کے لیے راضی نہیں کر سکے گی۔ لامیا کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ آزادی پانے کا یہ آخری موقع کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لامیا نے چند لمحوں بعد کہا، میں تمہیں خیریت سے گھر پہنچانے کا وعدہ بابا بختیار سے لے چکی ہوں۔ مجھے ان کی کمزوری معلوم ہے، میں انہیں بلیک میل کر سکتی ہوں۔ بس تم میرے لیے اتنا کر دو کہ اپنے گھر پہنچ کر، جو تم ضرور پہنچ جاؤ گی، امریکہ میں میری ایک دوست جینفر کو فون کر کے کہہ دو کہ پاکستان میں بختیار نے لامیا کو قید کر رکھا ہے۔ لامیا اور اس کے دو بچوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ وہ ایمبیسی سے مدد چاہتی ہیں۔ بس کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں اور نہ دوبارہ فون کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا تو کر ہی سکتی ہو نا۔ لامیا نے ملتجی نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ ڈاکٹر سوچ میں پڑ گئی۔ چند لمحوں بعد بولی، خطرہ تو اس میں بھی ہے۔ اگر بختیار کو ذرا بھی شک ہو گیا تو؟ نہیں ہوگا، میں جانتی ہوں وہ سمجھتا ہے کہ تم اتنی جرأت کر ہی نہیں سکتی۔ دیکھو میرے معصوم بچوں کا خیال کرو، ان کے باپ کو ظالموں نے کس بے دردی سے مار ڈالا اور اب ان سے ان کی ماں بھی چھین لینا چاہتے ہیں۔ ان معصوموں کی خطا یہ ہے کہ وہ لامیا کے بچے ہیں۔ تم چاہو تو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ گناہگار سزا پا سکتا ہے اور بے گناہوں کی زندگیاں محفوظ ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کو لامیا پر شاید ترس آ گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم نمبر دے دو، اگر میں گھر پہنچ گئی تو ضرور فون کر دوں گی۔ لامیا نے سکھ کر سانس لیا اور ڈاکٹر کے دیے پیڈ پر جینفر کا پورا نام اور فون نمبر لکھ دیا۔ ڈاکٹر، تم یہ پرچی کہیں چھپا لو، اپنے دواؤں والے بیگ میں نیچے رکھ لو۔ ڈاکٹر نے سر ہلا دیا۔ لامیا کی بیٹی رونے لگی تو دونوں ادھر متوجہ ہو گئی۔ ڈاکٹر لامیا کی دی پرچی اپنے ہاتھ میں دبا کر بچی کی طرف گئی۔ بھوک لگی ہے؟ ڈاکٹر لامیا کی طرف مڑی اور پوچھا، لامیا تم نے اپنے بچوں کے نام سوچ لیے ہیں؟ ہاں، ہماری پوتی کا نام رمشا اور ہمارے پوتے کا نام سلمان ہے، اور وہ سلمان بادشاہ کی طرح طاقتور اور دولت مند ہوگا۔ بختیار کی آواز میں اتنا غرور تھا کہ لامیا اندر سے کانپ اٹھی۔ ڈاکٹر نے بچی کو پنگوڑے میں ڈالا اور پرچی ہاتھ میں دبائے خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ تاجور کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑتی تھی۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے وہ دونوں بچوں کو اٹھائے بختیار کے پاس آئی۔ ماشاءاللہ کتنے پیارے بچے ہیں۔ کاش ہمارا عالمگیر بھی آج یہاں اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا۔ تاجور نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا تو آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ بختیار نے آگے بڑھ کر دونوں کو پیار کیا اور پھر باری باری دونوں کے کان میں اذان دی۔ لامیا خاموشی سے سب دیکھتی رہی۔ بختیار لامیا سے مخاطب ہوا، مجھے اعتراف ہے کہ تم نے ہمیں بہت بڑی خوشی دی ہے، لیکن پھر بھی بیٹا کھونے کا دکھ ایسا نہیں کہ کسی خوشی سے دھویا جا سکے۔ بہرحال مبارک ہو۔ لامیا مستقبل کے خدشات میں گری خاموش رہی۔ بختیار صاحب، ہم آج ہی بچوں کو گھر لے جائیں گے۔ تاجور نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے کہا، نہیں، یہ میرے بغیر کہیں نہیں جا سکتے۔ لامیا نے کہا۔ بختیار نے غصے سے تاجور کو دیکھا، پھر لامیا سے مخاطب ہوا، معلوم ہے، اور تاجور بیگم، یہ کیا پاگل پن ہے؟ قدیر اور بابر کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ ہمیں ان بچوں کی حفاظت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ہمارا پوتا ہمارا جان نشین ہے اور میں اسے عالمگیر کی طرح بزدل، کمزور اور نکارہ انسان نہیں بننے دوں گا۔ اس بار کسی چیز میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ بختیار کی بات سن کر لامیا کے پاس قالین پر بیٹھی سکینہ نے نظر بھر کے بختیار کو دیکھا اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ سکینہ کی آنکھوں میں چھپی نفرت نمایاں ہو گئی تھی۔ لامیا کو محسوس ہوا جیسے بختیار نے یہ بات سکینہ کو سنانے کے لیے کہی تھی۔ بختیار کہتا جا رہا تھا، میں اس کی پرورش اپنے انداز میں اپنی مرضی سے کروں گا اور اپنا جانشین بناؤں گا، لیکن میں آخر کب تک یہاں قیدیوں کی طرح رہوں گی، اور وہ بھی دو بچوں کے ساتھ؟ لامیا بختیار کے بلند بالا دعووں کی وجہ سے بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ لامیا کو ڈاکٹر سے کیا وعدہ یاد آیا تو وہ بختیار سے مخاطب ہوئی، بابا، آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو بہت بڑی خوشی دی ہے، تو کیا آپ مجھے اس کے بدلے کوئی انعام نہیں دیں گے؟ بختیار حیران ہوا، پھر مسکرا کر بولا، انعام؟ حیرت ہے، ہماری بہو آج سودے بازی کی بجائے انعام مانگ رہی ہے۔ خیر بولو، کیا چاہیے؟ تمہاری زندگی کی ضمانت اور تمہارے بچوں کے ساتھ رہنے کی خواہش تو میں پہلے ہی پوری کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ دولت سے تمہیں پیار نہیں؟ کیوں؟ ڈاکٹر اپنے گھر جانے سے پریشان ہے کہ گھر والوں کو اپنے غائب ہونے کی کیا صفائی دے گی۔
آپ اس کے گھر والوں کو کسی طرح مطمئن کر دیں اور ڈاکٹر کو صحیح سلامت اس کے گھر اس کے بچوں کے پاس پہنچا دیں۔ بس میرا یہی انعام ہوگا۔ بختیار کو لامیہ سے ایسے نام کی توقع نہ تھی۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، منظور، میں ایسا کر دوں گا۔ لامیہ نے کہا، شکریہ بابا، میں بھی اب گھر جانے کے لیے بتاب ہوں۔ ہم جلدی گھر جائیں گے، بہت جلد۔ فی الحال تم آرام کرو اور جلد از جلد تندرست ہو جاؤ۔ تمہیں ایک نہیں دو بچوں کو پالنا ہے، بختیار نے سنجیدگی سے کہا۔ لامیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جانے ڈاکٹر کو فون کرنے کا موقع کب ملے گا اور کب اسے آزادی نصیب ہوگی۔ بابر اور قدیر باتیں کر رہے تھے۔ ان کے انداز سے لگتا تھا جیسے بابر کے ہاتھ کوئی اہم خبر لگ گئی ہے۔ بختیار کی بہو ملک سے باہر نہیں گئی ہے، بختیار نے اسے یہیں کہیں چھپا رکھا ہے، اور اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ عالمگیر کا بیٹا، بختیار کا جانشین اور وارث پیدا ہو چکا ہے یا پھر ہونے والا ہے۔ لیکن میں بختیار کی نسل کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ آخر بختیار کب تک اسے چھپائے رکھے گا؟ ابا، ہمیں بختیار اور اس کے گھر کی کڑی نگرانی کرنا ہوگی، بابر نے قدیر کو کسی گہری سوچ میں دیکھ کر کہا۔ بے شک، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں ڈپلومیسی سے کام لینا چاہیے۔ قدیر کے لہجے میں قدرے ٹھہراؤ تھا، جس سے بابر کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ ڈپلومیسی؟ تو کیا ہم اسے مبارکباد دینے جائیں گے؟ ہو سکتا ہے ہمیں ایسا بھی کرنا پڑے، قدیر نے اطمینان سے کہا۔ ابا، آپ ہوش۔ بابر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی قدیر نے اسے گھورا۔ خبردار بابر، مت بھولو کہ میں تمہارا باپ ہوں، اور یہ ہر وقت کا غصہ تمہیں ایک دن برباد نہ کر دے۔ اسی سے خوف زدہ رہتا ہوں۔ قدیر دھاڑا تو بابر خاموش ہو گیا۔ اسی لمحے فرزانہ اندر آ گئی۔ شاید اس نے باپ بیٹے کے جھگڑے کی آوازیں سن لی تھیں۔ قدیر نے فرزانہ کی آمد کو نظر انداز کرتے ہوئے بابر سے مخاطب ہو کر کہا، سنو، اگر تمہاری خبر سچی ہے تو بختیار کی بہو اور بچہ جلدی سامنے آ جائیں گے، اور ان تک پہنچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بختیار سے صلح کا ہاتھ ملا لیا جائے اور اسے نگینہ کی موت پر شرمندہ کیا جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ بابر کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس طرح ہم اس کے گھر کے اندر، یعنی اپنے دشمن کے نزدیک آسانی سے پہنچ جائیں گے، اور اس سے ہمیں دو فائدے ہوں گے۔ قدیر اپنی تدبیر پر محفوظ ہوتے ہوئے بولا، ایک تو بختیار نگینہ کے موت کے ہر جانے کے طور پر مجھے اپنی پارٹی سے الیکشن کا ٹکٹ دلائے گا، اور دوسرے ہم بختیار کے جانشین کو مار کر اپنا بدلہ خاموشی سے لے لیں گے۔ بابر قدیر کی تجویز سن کر سوچنے لگا۔ فرزانہ سے رہا نہ گیا، تو اب آپ اپنی مری ہوئی بیٹی کا سودا کریں گے؟ اس غریب کو جینے تو نہیں دیا، چین سے قبر میں تو سونے دیں۔ خاموش، زندگی میں وہ ہمارے کسی کام نہ آئی، اب اگر اس کی موت سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ قدیر نے فرزانہ کو ڈانٹا اور اشارے سے کمرے سے چلے جانے کو کہا۔ فرزانہ نے بے بسی، طنز اور شاید نفرت سے قدیر اور بابر کو دیکھا اور کمرے سے چلی گئی۔ بابر کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب اس وقت ممکن ہے جب بختیار چاچا اپنی بہو کو سامنے لاتا ہے۔ صبر صبر، ہم اتنی جلدی اسے اعتماد میں لے سکیں گے، اتنی ہی جلدی وہ ہمارے اصل دشمن کو سامنے لائے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم کچھ عرصے کے لیے غائب ہو جاؤ، کیونکہ بختیار بہت گاگ ہے اور تمہاری موجودگی میں اس کا اعتماد جیتنا مشکل ہو جائے گا۔ باپ بیٹے دیر تک سر جوڑے صلاح مشورہ کرتے رہے۔ بختیار قدیر کے فون پر عالمگیر کی موت پر افسوس اور پچھتاوے کے وویلے کے بعد سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اسے احساس تھا کہ لامی اور بچوں کو زیادہ دیر زمانے کی نظروں سے اوجھل نہیں رکھا جا سکتا۔ بختیار نے تاجور سے قدیر کی معافی اور صلح کی بات کی تو تاجور کے زخم تازہ ہو گئے۔ آپ اپنے بیٹے کے قاتل سے دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ تاجور نے روتے ہوئے کہا۔ بختیار کو بھی بیٹے کی یاد نے غم زدہ کر دیا، لیکن وہ سنبھلتے ہوئے بولا، تاجور، بات سمجھنے کی کوشش کرو، ہماری دوستی ہی میں ہمارے بچوں کی زندگی محفوظ ہے۔ اب اگر وہ خود صلح کرنا چاہتا ہے تو اس طرح ہماری عزت بھی رہ جائے گی اور دشمنی کا خطرہ بھی ٹل جائے گا۔ آخر ہمیں ایک دن تو لامیہ کو گھر لانا ہی ہوگا۔ تاجور نے تائید میں سر ہلایا تو بختیار تاجور کو سمجھانے کے انداز میں بولا،
اور پھر میں لامیا کو کب تک بیرونی دنیا سے رابطہ کرنے سے روک سکتا ہوں؟ لامیا میرے سر پر ایک لٹکتی تلوار ہے اور تم نے لامیا کی جان بخشی کی دہائی دے کر یہ تلوار میرے سر پر لٹکائی ہے، اور مجھے بھی لامیا سے اس کی جان بخشی کا وعدہ کرنا پڑا تھا۔ اب ایک دشمن سے ہماری جان چھوٹ رہی ہے تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تاجور تاجور خاموش رہی۔ شاید وہ فرزانہ کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو ابھی تک اپنی جوان بیٹی کی دردناک موت کے صدمے سے نکل نہ پائی تھی۔ آخر ان دونوں کا غم ایک جیسا تھا۔ یہی سوچ کر تاجور کو فرزانہ سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، اور شاید ترس بھی آ رہا تھا۔ ڈاکٹر اپنا سامان باندھے تیار کھڑی تھی۔ لامیہ نے گلوگیر آواز میں ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر تمہارا بہت شکریہ۔ میں یہ بات کہنے کی پوزیشن میں تو نہیں، پھر بھی کہہ دیتی ہوں۔ اگر زندگی میں تمہیں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو مدد مانگنے سے ہچکچانا نہیں۔ جو بھی ہو سکا میں تمہارے لیے ضرور کروں گی۔ ڈاکٹر نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن پھر پاس کھڑی سکینہ اور ذرا فاصلے پر موجود ڈرائیور کو دیکھ کر خاموش رہی۔ لامیہ نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر کو گلے لگایا اور اس کے کان میں دھیرے سے کہا، تمہیں خدا کا واسطہ میرا کام کر دینا، تمہاری اس نیکی کا اجر بھی خدا دے گا۔ ڈاکٹر نے سکینہ کی گود میں اٹھائے دونوں بچوں کو پیار کیا، اپنا اور بچوں کا بہت خیال رکھنا۔ ڈاکٹر نے لامیہ سے کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر بختیار کی بیجی ٹیکسی کے منتظر ڈرائیور کے ساتھ سر جھکائے باہر نکل گئی۔ لامیہ کے انتظار کی گھڑیاں اب شروع ہو گئی تھیں، اور اسے پوری امید تھی کہ ڈاکٹر کا فون ملتے ہی اس کے بچپن کی سہیلی ضرور اس کی مدد کرے گی۔ جینفر لامیہ کی شادی میں بھی شریک تھی، اور لامیہ کی عالمگیر سے شادی کے حق میں بھی نہیں تھی۔ وہ لامیہ سے کہتی رہی کہ عالمگیر پر بھروسہ نہ کرے۔ لامیہ نے گہرا سانس لیا اور دل ہی دل میں بولی، جینفر، عالمگیر سچا تھا، اس کا پیار بھی سچا تھا، بس میری قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا۔ عالمگیر کی یاد نے لامیہ کو اداس کر دیا تھا۔ لامیہ نے ایک نظر سکینہ کی گود میں اپنے بچوں پر ڈالی اور دل ہی دل میں عہد کیا، میں تمہیں اس قید سے آزاد کروا کر رہوں گی۔ لامیہ کو بختیار اپنے گھر لے آیا تھا۔ دو بچوں کے آنے سے سونی سونی حویلی میں رونق آ گئی تھی۔ تاجور، بختیار، سکینہ، ملازم، رمشا اور سلمان کو گود میں لینے اور ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے بے چین رہتے۔ لامیہ نے تاجور سے قدیر اور بختیار کی صلح اور بابر کے بیرون ملک چلے جانے کا سن کر اطمینان کا سانس لیا تھا۔ اسے زندگی کی ہر سہولت اور آسائش ہونے کے باوجود ایک قید کا احساس ہوتا۔ اسے باہر جانے کی اجازت تھی، نہ فون کرنے کی اور نہ ہی کسی باہر والے سے ملنے کی۔ یوں بھی سکینہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی۔ پھر ایک دن لامیہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے اپنے کمرے اور کوریڈور میں کئی کیمرے نظر آئے۔ لامیہ احتجاج کیے بغیر نہ رہ سکی، مگر بختیار کا ایک ہی جواب تھا کہ اس نے یہ سب لامیہ اور بچوں کی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ لیکن لامیہ جانتی تھی کہ بختیار کو اس پر بھروسہ نہیں تھا، اور نہ ہی اسے اب لامیہ کی ضرورت تھی۔ لامیہ نے محسوس کیا کہ بختیار رمشا کو نظر انداز کر کے صرف سلمان کو پیار کرتا تھا اور اسے گود میں اٹھائے گھومتا تھا۔ تاجور دونوں بچوں سے بہت پیار کرتی اور زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ لامیہ کو تاجور کے ساتھ رہنے میں اطمینان رہتا، لیکن دل کی بے چینی ختم نہ ہوتی تھی۔ وہ سوچتی رہتی، آخر کب تک وہ اور اس کے بچے اس طرح چھپ کر جی سکتے ہیں؟ تاجور لامیہ کی آنکھوں میں انکہے سوال پڑھ کر آنکھیں جھکا لیتی کہ اس کے پاس لامیہ کے کسی سوال کا جواب نہ تھا۔ فی الوقت وہ ہر لمحہ اپنے پوتی اور پوتے کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، اور اکثر لامیہ کو عالمگیر کے بچپن کے قصے سناتی رہتی، اور پھر اللہ سے سلمان کی زندگی اور صحت کے لیے دعائیں مانگنے میں مصروف ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر کو گئے 6 دن ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک کوئی بھی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ لامیہ سوچتی کہ ڈاکٹر بہت خوفزدہ تھی، شاید اس نے فون نہ کرنے میں ہی اپنی بہتری جانی ہو۔ لیکن پھر وہ سوچتی کہ ایک گمنام میسج تو فون پر کر ہی سکتی تھی۔ اس نے وعدہ بھی کیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ لامیہ کی امید مایوسی میں ڈلتی جا رہی تھی۔ لامیہ نے محسوس کیا کہ سکینہ کئی دن سے اسے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے سکینہ کی آنکھوں میں ایک وحشت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ لامیہ ضد چو کر پوچھتی تو سکینہ بچوں کی طرف اشارہ کرتی۔
پھر جیسے مرنے کی اداکاری کرتی تو لامیا کو اپنے بچوں کی زندگی کی فکر ہو جاتی۔ نہیں سکینہ، یہ بچے بختیار کے بیٹے کے ہیں، وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سن کر سکینہ زور زور سے سر انکار میں ہلا دیتی تو لامیا اسے تسلی ہی دے پاتی۔ لامیا اپنے کمرے میں بیٹھی ڈاکٹر کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اتنے میں سکینہ کمرے میں آئی اور خاموشی سے ایک طے کیا ہوا اخبار کا صفحہ لامیا کے تکیے کے نیچے رکھ کر چلی گئی۔ لامیا نے سکینہ سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ جواب دیے بغیر تیزی سے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اچانک لامیا کو کمرے میں لگی کیمرے کا خیال آیا۔ او! لامیا کے ہونٹوں سے نکلا۔ اس نے کیمرے سے چھپتے ہوئے تکیے کے نیچے سے اخبار نکالا اور دوپٹے میں چھپا کر باتھ روم میں چلی گئی۔ ایک وہی جگہ تھی جہاں وہ کیمرے کی نظر سے محفوظ تھی۔ لامیا نے جلدی جلدی اخبار الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اخبار اردو میں تھا اور وہ اردو پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ لامیا نے ایک ایک تصویر کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ پھر ایک کونے میں ایک چھوٹی سی تصویر پر اس کی آنکھیں جم کر رہ گئی۔ وہ ڈاکٹر کی تصویر تھی اور ساتھ ہی کار کے حادثے کی تصویر تھی۔ خدایا! لامیا کے منہ سے نکلا۔ اس نے بہت غور سے دونوں تصویروں کو دیکھا۔ بے شک وہ ڈاکٹر ہی کی تصویر تھی۔ لامیا نے کرب سے سوچا، تو کیا ڈاکٹر گھر پہنچنے سے پہلے ہی مر گئی یا پھر مار دی گئی؟ یقیناً یہی بات سکینہ اسے کئی دنوں سے بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لامیا نے اخبار پر انگلش میں 7 دن پہلے کی لکھی تاریخ پڑھی تو اخبار کو ہاتھوں میں بینچ لیا اور دکھ کی شدت سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ رہائی کی آخری امید بھی ڈاکٹر کی موت کے ساتھ دم توڑ گئی تھی۔ بختیار نے اپنا وعدہ توڑ دیا تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ لامیا بختیار کی کسی وعدے پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ تو کیا بختیار مجھے بھی مار دے گا؟ لامیا نے ایک جرجری سی لی۔ نہیں، مجھے اپنے بچوں کے لیے زندہ رہنا ہوگا ہر قیمت پر۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ میں بچے ہوئے اخبار کو دیکھا، جیسے دل یقین کرنے کو نہ چاہتا ہو۔ ابھی لامیا اس نئے در سے سنبھلی نہیں تھی کہ ایک اور خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ کیا بختیار کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے ڈاکٹر سے مدد مانگی تھی اور اسی جرم میں ڈاکٹر کو مار دیا گیا؟ لیکن پھر بختیار نے اسے تو فرار کی سازش کا راز کھل جانے پر کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کا کیا مطلب؟ بختیار کو علم نہیں یا پھر جان بوجھ کر انجان بنا ہوا تھا؟ کیا یہ کیمرے، یہ سیکورٹی اس کی سازش کھل جانے کے بعد احتیاطاً کی گئی تھی یا پھر واقعی بختیار لا علم تھا؟ لامیا جانے کتنی دیر سوچتی رہی کہ کمرے سے بچوں کی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ لامیا نے اخبار کو الماری میں چھپایا اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرتی ہوئی باہر نکل آئی۔ کمرے میں تاجور رمشا کو بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تاجور نے ایک نظر لامیا پر ڈالی، پھر حیرت سے بولی، لامیا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کیا بات ہے لامیا؟ تاجور کی آواز میں ہمدردی کی آمیزش محسوس کرتے ہی بڑی مشکل سے روکے ہوئے آنسو بے قابو ہو کر بہہ نکلے۔ تو تاجور گھبرا کر بولی، کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ، کہو کیا تکلیف ہے؟ کچھ نہیں امی، کچھ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ لامیا نے رمشا کو تاجور سے لے کر سینے سے لپٹا لیا۔ عالمگیر کی یاد تو مجھے بھی خون کے آنسو رلاتی ہے بیٹی، لیکن جو قسمت میں لکھا تھا اسے ہم کیسے روک سکتے تھے؟ تاجور بھی آبیدہ ہو گئی تھی۔ لامیا نے عالمگیر کی یاد کو بہانہ بنا کر دل کی بڑاس نکال لی، لیکن اندر ہی اندر ڈاکٹر کی موت پر بختیار کے لیے نفرت کا طوفان امڑ رہا تھا۔ شام کا وقت تھا کہ قدیر اور فرزانہ اچانک بختیار کے گھر پہنچ گئے تھے۔ قدیر بہت گڑا کر بابر اور اپنی طرف سے تاجور سے معافی مانگ رہا تھا۔ فرزانہ اور تاجور کے زخم بھی تازہ ہو گئے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہی تھیں۔ گلے شکووں اور رونے دھونے کے بعد فرزانہ نے قدیر کے اشارے پر لامیا اور بچوں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو تاجور لامیا کو لینے اندر چلی گئی۔ تاجور کی درخواست سن کر لامیا نے جواب میں اپنے شوہر کے قاتلوں کو کبھی نہ معاف کرنے اور قدیر اور فرزانہ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ جب تاجور بہت دیر تک واپس نہیں آئی تو فرزانہ ایک ملازمہ کے ساتھ خود لامیا کے کمرے میں پہنچ گئی۔ فرزانہ نے لامیا کو دیکھا تو اپنی بیٹی کو یاد کر کے رونے لگی۔ فرزانہ نے لامیا سے کہا، لامیا بیٹی، اگر تم بھی قدیر کو معاف کر دو تو شاید یہ خاندانی دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور آئندہ کسی ماں کو اپنی اولاد کی موت پر خون کے آنسو نہ بہانے پڑے۔ لامیا کا دل فرزانہ کی حالت دیکھ کر پسیج گیا۔ لامیا نے جواب دیا، میں نہیں جانتی
کہ نگینہ کا قاتل کون ہے اور عالمگیر کا قاتل کون ہے، اور میرے معاف کرنے نہ کرنے سے جاننے والوں میں سے کوئی واپس نہیں آنے والا۔ لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ دو خاندانوں کے دوستی سے خون آئندہ خرابہ نہیں ہوگا تو میں نے سب کو معاف کیا، بس اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں۔ فرزانہ نے لامیا کو پیار کیا۔ شکریہ بیٹی، میری بیٹی بھی تمہاری طرح ہی معصوم تھی۔ اللہ تمہیں اپنے بچوں کے سر پر سلامت رکھے۔ فرزانہ آنسو پوچھتی ہوئی لامیا کے دونوں بچوں کو پیار کرتی ہوئی تاجور کے ہمراہ واپس چلی گئی۔ قدیر نے بابر کو بختیار کے گھر کی روداد سنائی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بھی جا کر بختیار سے معافی مانگ لے اور اسے کہے کہ وہ عالمگیر کو مارنا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی اس نے اسے مارا تھا، بلکہ اس نے اپنے آدمیوں کو عالمگیر کو پکڑ کر لانے کو کہا تھا، لیکن انہوں نے جلد بازی میں گولی چلا دی جو بیچارے عالمگیر کو جا لگی۔ بابر کو چور ہی سوچ رہا تھا۔ اس نے ماں سے پوچھا کہ عالمگیر کی بیوی کیسی تھی۔ فرزانہ نے لامیا کی سمجھداری اور حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہا، وہ اتنی اچھی، اتنی خوبصورت اور اتنی معصوم لڑکی ہے کہ تاجور اور بختیار اسے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ فرزانہ ایک آہ بھر کر دوبارہ گویا ہوئی، میری نگینہ بھی بہت سمجھدار اور خوبصورت تھی، بس اس کے نصیب میں عالمگیر نہیں تھا اور اسی بات کی سزا اسے ملی۔ یا اللہ، تیری دنیا میں کب تک بے گناہ سزا پاتے رہیں گے؟ بس شروع ہو گیا تمہارا ڈرامہ، جو ہوا سو ہوا، اب آگے کی سوچو۔ قدیر نے فرزانہ کو ڈانٹا تو وہ چپ ہو گئی۔ بابر کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ ابا، میں بختیار چاچا اور چاچی سے معافی مانگ لوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ فرزانہ نے چونک کر بابر کو دیکھا۔ قدیر بھی بابر کی شرط سننے کے بعد ہمتاً گوش ہو گیا۔ ابا، بختیار چاچا سے کہیں کہ اپنی بہو کو آپ کی بہو بنا دیں اور اپنے پوتا پوتی کو اپنے پاس رکھ لیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ آپ کے لیے اور پوتے اور پوتیاں پیدا ہو جائیں گے۔ قدیر نے حیرت سے بابر کو دیکھا اور پھر اس کی بات سمجھ کر دل کھول کر ہنس دیا۔ تم بابر بڑے بے حیا ہو، بابر نے ہنستے ہوئے کہا۔ بختیار چاچا نے یوں بھی اس پر ننگ کا کیا اچار ڈالنا ہے، ہمیں دے دیں، سارے فساد اور دشمنیاں ہمیشہ کے لیے ختم، ہم ایک خاندان بن جائیں گے، اور پھر کاہے کی دشمنی اور کون سا بدلہ۔ قدیر کو بابر کی سمجھداری پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ فرزانہ کے منہ سے ایک دبی دبی سسکی نکلی، تم شادی شدہ ہو، تمہارا ایک بیٹا ہے، تم کیسے دوسری شادی، اور وہ بھی لامیا سے؟ وہ کبھی نہیں مانے گی۔ بابر نے ایک کہکا لگایا اور قدیر کو دیکھا جو اس تجویز سے کافی مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ہاں، میرے خیال میں تجویز بری نہیں، لڑکی اپنے بچوں کی خاطر ہماری غلام بن کر رہے گی اور بختیار بھی مان جائے گا۔ اس سے بھی تو اپنے پوتا پوتی کی جان کی فکر ہے، تب بھی وہ انہیں دنیا والوں سے چھپائے ہوئے ہے۔ وہ بھی فکر ہو جائے گا اور ہمارا الو بھی سیدھا ہونے میں آسانی ہو جائے گی۔ تمہارا خیال اچھا ہے، تمہاری ذہانت سے بہت امیدیں وابستہ کر سکتا ہوں۔ تمہاری ایک بیوی ہے، ایک بیٹا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو، لامیا کبھی نہیں مانے گی، فرزانہ نے چیختے ہوئے کہا۔ بابر نے اٹھ کر ماں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، اب دو بیویاں ہو جائیں گی اور بیٹے بھی کئی اور ہو جائیں گے۔ رہی بات لامیا کو منانے کی تو ماں، لامیا کو منانے کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے بختیار چاچا کے ہاں کی، اور ان سے ہاں کروانے کے لیے ان کے بیٹے عالمگیر کی اولاد کی جان کی سلامتی کی یقین دہانی کروا دینا کافی رہے گا، کیوں ابا؟ ہاں بالکل۔ قدیر نے بابر کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن بابر تو لامیا کو دیکھے بنا ہی شادی پر راضی کیسے ہو گیا؟ اب اماں نے اس بدیسی لڑکی کی اتنی تعریف کی ہے تو میں نے سوچا چلو اسی بہانے اماں کو ان کی پسند کی بہو مل جائے گی اور مزید پوتے پوتیاں بھی مل جائیں گے۔ بابر نے زوردار کہکا لگایا۔ قدیر بھی ہنسنے لگا۔ فرزانہ بابر کی آنکھوں میں وحشت اور ہوس کو ناچتے دیکھ کر خوف سے سہم گئی تھی۔ بختیار کب سے اکیلا کمرے میں بیٹھا سوچے جا رہا تھا، حقہ بھی پاس رکھا تھا۔ بختیار وقفے وقفے سے اٹھا کر ایک گہرا کش لگاتا تو حقے کی گڑگڑاہٹ سے کمرے کا سکوت ٹوٹ جاتا۔ تاجور جانتی تھی کہ جب بختیار کو کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا وہ حقہ تیار کروا لیا کرتا تھا۔ تاجور نے بختیار کو اتنی گہری سوچ میں دیکھ کر پریشانی کی وجہ پوچھی تو بختیار نے کچھ توقف کیا، پھر جیسے بہت مشکل سے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے بولا، تاجور بیگم، قدیر آج آفس آیا تھا، وہ ہمارے خاندانوں کے بیچ دشمنی کی دیوار گرانے کے لیے ایک آفر لے کر آیا تھا۔
تاجور نے حیرت سے کہا، کیسی آفر؟ اور دشمنی تو خود ان کی طرف سے ہے، ہم نے کم کسی دشمنی کی بات کی ہے یا کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ بختیار نے حقہ گڑگڑایا، پھر بہت دھیمے سے بولا، جانتا ہوں، لیکن جب وہ خود دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہی سب کی بلائی ہے۔ تاجور نے بے چینی سے پوچھا، مگر کیسی آفر؟ ہم نے کب کہا کہ تم ہمارے دشمن بنے رہو؟ بختیار نے حقہ ایک سائڈ میں کر دیا اور تاجور کے قریب آتے ہوئے بولا، تاجور بیگم حوصلے سے سننا، بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی شاید یہی بہتر ہو۔ قدیر لامیا کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہے، بابر کی شادی لامیا اور بدلے میں عالمگیر کے بچوں کی جان کی سلامتی کا وعدہ بھی۔ تاجور کی آواز کوشش کے باوجود نہیں نکل رہی تھی۔ آخر بہت جتن کرنے پر تاجور بولنے کے قابل ہوئی تو بولی، بختیار صاحب یہ ناممکن ہے، لامیا کبھی نہیں مانیں گی۔ بختیار نے کہا، تاجور ذرا سوچو، ہم کب تک لامیا کو دنیا سے الگ رکھ پائیں گے؟ آخر کب تک؟ اس طرح لامیا سے ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی، اس کی اپنی زندگی بھی محفوظ ہو جائے گی۔ وہ خود بھی تو بچے چھوڑ کر امریکہ جانا نہیں چاہتی، تو یہیں رہ کر اپنے بچے بھی دیکھ پائے گی اور پھر بچے بھی بابر کے انتقام سے محفوظ ہو جائیں گے۔ میں قدیر کو پارٹی کا ٹکٹ دلوا کر اس کی برسوں کی خواہش پوری کر دوں گا تو وہ چین سے بیٹھ جائیں گے، اور پھر سلمان کے جوان ہوتے ہی میں اپنی ساری حسرتیں پوری کر لوں گا۔ بختیار صاحب یہ ممکن نہیں لگتا، تاجور نے مایوسی سے جواب دیا۔ تاجور ذرا سوچو، لامیا جوان ہے، مغرب کی آزاد ماحول میں پلی بڑی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ساری زندگی عالمگیر کی یاد میں گزار دے گی۔ اگر اس نے کسی اور سے شادی کر لی تو ہم اس کے بچے بھی قانوناً اپنے پاس نہیں رکھ پائیں گے۔ بابر سے شادی کے بعد بچے ہمارے پاس ہی رہیں گے، ہمارے عالمگیر کی نشانیاں ہمارے پاس رہیں گی۔ تاجور تم ان بچوں کے بنا رہ پاؤ گی؟ نہیں نہیں، اب یہ بچے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تاجور کا خوف اور یکدم خاموشی کہہ رہی تھی کہ وہ عالمگیر کے بچے پانے کے لیے لامیا کی قربانی دینے کو تیار ہو گئی ہے۔ لیکن بختیار صاحب یہ شادی ہوگی کیسے؟ بختیار نے اس کا جواب نہیں دیا، لیکن لگتا تھا کہ لامیا کو منانے کے لیے کوئی پلان اس کے ذہن میں ضرور موجود ہے، اور تاجور وہ جاننے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ قدیر کے گھر میں بابر کی دوسری شادی کی خبر نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ بابر کی بیوی نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا، لیکن وہ صرف رو ہی سکتی تھی کیونکہ اس کے میکے والوں کے خیال میں یہ کوئی بڑی بات نہ تھی۔ بابر راحت کو طلاق نہیں دے رہا تھا اور یہ راحت کے میکے والوں کے لیے کافی تھا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دوسری بیوی کے آنے سے راحت کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ نئی بیوی اور وہ بھی گوری میں محض بابر کا شوق تھا، جس پر بظاہر کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ شاید راحت بھی نگینہ کی طرح موت کو گلے لگا لیتی، لیکن اپنے کم سن بیٹے روحان کے لیے وہ جینے پر مجبور تھی۔ بابر اور قدیر کے خیال میں عورتوں کی ہر چھوٹی بڑی بات پر رونے اور شور مچانے کی عادت ہوتی ہے، لہٰذا اسے اس کی پرواہ نہ تھی۔ پھر یہ بھی معلوم تھا کہ یہ شور خود بخود چند دنوں میں دم توڑ دے گا۔ بختیار جیسے مضبوط اور سخت دل انسان کو بھی لامیا سے شادی کی بات کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ کئی دنوں سے معاملے کے حل پہلو پر غور کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لامیا کسی سوال کے جواب اس کے پاس نہ ہو۔ پھندا ایسا پھینکا جائے کہ پہلی بار ہی گردن کو جکڑ لے۔ تاجور عجیب نظروں سے لامیا کو دیکھتی تو لامیا پریشان ہو جاتی کہ اب تاجور کیوں کھوئی کھوئی سی رہتی ہے۔ ساتھ ہی لامیا کو وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ لامیا اپنے کمرے میں خلاف معمول بختیار اور تاجور کو اکٹھا دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خاموشی سے ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ بختیار نے کہنا شروع کیا، لامیا تم بہت حقیقت پسند ہو، اسی لیے مجھے امید ہے کہ تم میری بات آسانی سے سمجھ لو گی، بلکہ شرافت سے بھی مان لو گی۔ لامیا کی چھٹی حس اسے خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ لامیا نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ بختیار لامیا کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر بولا، تم جوان ہو اور ساری زندگی اس طرح تنہا نہیں گزار سکتی، اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ بختیار نے جملہ پورا نہیں کیا تھا، جس سے لامیا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً بہت بڑی یا بہت مشکل بات تھی۔ لامیا نے کہا، کیسا فیصلہ؟ بختیار نے کہا، ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لامیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایسا تو اس نے تصور میں بھی نہیں کیا تھا کہ بختیار ایسا کوئی سوال اٹھائے گا۔
لیکن پھر وہ ہمت کر کے بولی، میں ساری زندگی عالمگیر کی یاد اور اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکتی ہوں۔ آپ چاہیں تو مجھ سے لکھوا لیں، مجھ سے شادی نہیں کرنی۔ تم کہنے کو تو حقیقت پسند بنتی ہو، لیکن فیصلہ بہت جذباتی اور غیر عملی کر رہی ہو، بختیار نے قدر تنزن کہا۔ تم اپنے بچوں کو بابر اور قدیر سے بچانا چاہتی ہو، اور یہ بھی جانتی ہو کہ تم تینوں عمر بھر اس طرح کمرے میں بند رہ کر نہیں گزار سکتے۔ اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس دشمنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ لامیا نے حیرانی سے پوچھا، کیسے؟ اور میری شادی کا میرے بچوں کے تحفظ سے کیا تعلق ہے؟ لامیا کے سوال کا فی الفور بختیار نے کوئی جواب نہ دیا۔ لامیا نے دیکھا کہ تاجور بھی بے چینی سے اپنی چادر کا پلو مروڑے جا رہی تھی۔ لامیا کو بے